بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور اسی کی ترقی سے ہم سب کی ترقی وابستہ ہے۔ یہاں خوشحالی ہوگی تو ہم سب خوشحال ہوں گے۔ پاکستان ترقی کرے گا تو گویا عالم اسلام کا قلعہ مضبوط ہوگا۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد مراد سعید نے بھی اور شبلی فراز نے بھی پریس کانفرنس کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے براہ راست عمران خان پر کرپشن کے الزامات لگا دیے ہیں۔ کہتے ہیں عمران خان خود کرپشن کے ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ پولیو میں کرپشن، حج میں کرپشن، پی آئی اے میں کرپشن، ملین ٹریز میں کرپشن، بی آر ٹی، مالم جبہ میں کرپشن، چینی، آٹا اور تیل میں بھی کرپشن۔ پوچھتے ہیں کہاں ہے علیمہ خان کی منی ٹریل؟ اور بھی انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ گئے کہ -1 پر پیپلز پارٹی یقین نہیں رکھتی، جمہوری طریقہ اپنائیں گے۔ ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کرپشن کے خاتمے اور لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے جو دعوے کیے گئے تھے وہ برسر اقتدار حکومت پاکستان تحریک انصاف کی برسر اقتدار حکومت کو اس میں کس قدر کامیابیاں ملی ہیں۔ فردوس عاشق امان کے بعد اجمل وزیر پر کرپشن کے الزامات اور اس کے بعد اس الزامات کی وجہ سے استعفیٰ، پھر سرتاج گل کے شوہر پر کمیشن لینے کا الزام، پھر مراد سعید کی جعلی ڈگری کا الزام۔ ان تمام تر صورتحال کے بعد موجودہ حکومت اخلاقی طور پر کہاں کھڑی ہے، مظہر برلاس صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ آج وہ دن ہے جب 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا راج کے خلاف کشمیری مسلمانوں نے آواز احتجاج بلند کی تھی۔ عبد القدیر نامی نوجوان کی گرفتاری اور پھانسی کی اطلاعات کے بعد سری نگر جیل کے سامنے ایک مجمع اکٹھا ہوا تھا، اور جب ظہر کا وقت ہوا تو نوجوانوں نے اذان دینا شروع کر دی۔ ایک نوجوان نے اللہ اکبر کہا تو اس کو گولی مار دی گئی، پھر دوسرا نوجوان آگے بڑھا، اس نے اللہ اکبر کہا، اسے گولی مار دی گئی، پھر ایک اور نوجوان آگے بڑھا اور اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا۔ اس طرح 22 نوجوانوں نے اپنی جان کے اور اپنے خون کے نذرانے دے کے وہ اذان مکمل کی تھی۔ وہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے جناب مظہر برلاس صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے۔ اینڈ پہ انہوں نے کیا کہا ہے اس پہ بعد میں جائیں گے، لیکن جہاں سے وہ شروع ہوئے پہلے اب تک ایک امپریشن یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب خود ایک ظاہر ہے کہ ان کا صاف دامن ہے، ان کے اپنے دامن پہ کم از کم مالیاتی کرپشن کا کوئی چھینٹا نہیں ہے، کوئی داغ نہیں ہے۔ آج جناب بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان خود کرپشن کا ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ میں 2-3 باتیں پہلے کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو صورتحال واضح ہو سکے۔ میں کوئی کم از کم 3-4 ایسے سیاستدانوں کو جانتا ہوں جن کے بھائی قبضہ مافیا ہیں، اور چھوٹا بھائی قبضہ کر لیتا ہے تو وہ پھر جس کی جگہ پہ قبضہ ہوتا ہے وہ بیچارہ رابطہ کرتا ہے کہ چلو میں کسی طریقے سے، تو وہ اس سیاستدان کے پاس پہنچ جاتا ہے جو بڑا بھائی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ اس کے سامنے اس کو فون کر کے دباتا ہے اپنے چھوٹے بھائی کو اور کہتا ہے کہ جناب یہ اپنے بندے ہیں، ان کو واپس کرو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ احسان جتلاتا ہے۔ جو ہی وہ بندہ باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو ایک اور فون کرتا ہے کہ بس وہ میرے سامنے تھا، میں نے فون کیا ہے اور دبائی رکھ کام، قبضہ نہیں چھوڑنا۔ وہی پرانا نظام، خود ہی گرفتار کروانا، خود ہی ضمانتیں کرانے، تھانے پہنچ جانا یہ چھڑانے کے لیے۔ اب ان لوگوں سے تعلق واسطہ بھی ہے، میں نام اس لیے نہیں لے رہا۔ دوسرا آپ ایک اور اینگل ہے، جی، وہ اینگل یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک ہمارے کمپیئر ادیب، سیاستدان، شاعر طارق عزیز صاحب کی وفات ہوئی۔ جی ہاں۔ طارق عزیز صاحب ان سیاستدانوں کے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے۔ کیوں ہونے چاہیے؟ انہوں نے اپنی ساری جائیداد، سارا اثاثہ پاکستان کے نام کیا۔ درست ہے۔ اچھا، ان کے والد جب جلندر سے ساہیوال آئے تھے پاکستان بننے کے موقع پر، تو وہ جلندر میں بھی لکھتے تھے میاں عزیز پاکستانی۔ واہ۔ تو یہاں بھی آ کے ساہیوال میں انہوں نے میاں عزیز پاکستانی لکھا۔ تو ان کے بیٹے نے پاکستان کے لیے اپنا جو کمایا
جو ان کا اثاثہ تھا وہ دے دیا۔ میری ہمارے سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ آپ ایک گھر رکھیں، ایک گاڑی رکھیں، باقی اس ملک کے نام دے دیں۔ جو لوٹا، جو کچھ کیا آپ لوگوں نے، اس بحث میں نہیں پڑتے کہ کس نے لوٹا، اور لوٹا تو گیا ہے، ملک ہمارا لوٹا گیا ہے۔ آپ برائے مہربانی ایک ایک گھر رکھیں اور ایک ایک گاڑی رکھیں، باقی جو جائیداد ساری اس ملک کے نام کر دیں۔ ویسے بھی کمایا آپ نے اس ملک سے ہے۔ صحیح ہے، لیکن ایک مطلب سمپل اللہ مسئلہ صاحب یہ صرف سیاستدان ہی پھر کیوں کریں؟ یہ سب پہ ہونا چاہیے سب پہ نا، ہے، سب پہ، سب پہ جو ہے۔ بھی ہے، جو کئی سرکاری ادارے بھائی میں ہے، کوئی- کسی بھی ادارے میں ہے، جج ہے، جرنیل ہے، جرنلسٹ ہے، جو بھی ہے، جو بھی ہے، جی ہاں، اور کسی کے اثاثے جو ہیں وہ چلیں بڑا لگا لیں جی، 1 ارب سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، صحیح ہے، کھلی چھٹی ہے۔ 1 ارب سے اثاثے کسی کے زیادہ، اور یہ حکومت کو بھی تجویز ہے کہ جس کے بھی 1 ارب سے زیادہ اثاثے ہیں ضبط کر لیں۔ ملک کو ضرورت ہے نا، جی ہاں، ملک ہمارا ڈوب رہا ہے، معیشت ہماری کمزور ہے، معاشی مسائل ہیں، غربت ہے، لوگوں کی زندگیوں میں تنگی ہے، لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں۔ تو ایسے میں یہ جو لوگ، جو بیوروکریٹ ہیں، جو جرنیل ہیں، جو ججز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو بزنس مین ہیں یا سیاستدان ہیں، جنہوں نے پیسہ بنایا ہوا ہے، 1 ارب روپیہ رکھیں، اس میں ان کی جائیداد آ جائے، باقی اس ملک کے نام کر دیں۔ صحیح، یہ تو ہو گئی ایک مثبت تجویز، صحیح ہے، اور گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ وہ سپریم کورٹ کرے، ضبط کر لیں ان کی جائیدادیں، تاکہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو جائے، صحیح، مساوات ہو جائے نا۔ جی جی صحیح ہے، اب آ جائیں ان کی کرپشن کے حوالے سے جو بلاول بھٹو نے باتیں کی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارا ملک پچھلے 35-40 سال سے لوٹ کھسوٹ کا شکار ہے۔ اس میں جتنی بھی علی رضا صاحب سیاسی پارٹیاں آئیں، بندے تو وہی ہیں۔ ایسے ادھر سے پارٹی چھوڑی ادھر چلے گی، ادھر سے چھوڑی ادھر چلے گی، ادھر سے چھوڑے ادھر چھلانگ لگا دی۔ مجھے بتا دے کوئی نئے بندے آئے ہیں؟ کوئی نہیں، وہی بندے ہیں، وہی لوگ پیپلز پارٹی میں، وہی نون لیگ میں ان کے رشتہ دار ایک دوسرے کے، وہی کاف لیگ میں، وہی پی ٹی آئی میں آگے، وہی مشرف کی کیبنٹ میں تھے، وہی مشرف کی کیبنٹ میں تھے، وہی عمران کی کیبنٹ میں ہیں، وہی نواز شریف کی کیبنٹ میں تھے، وہی پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں تھے۔ تو کہیں فرق نظر نہیں آیا، لہٰذا وہ بندے پارٹیاں تو بدلتے رہے مگر ان کا مزاج نہیں بدلا، ان کا مزاج کرپشن ہے۔ آپ کو یاد ہے یہی بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کے ایک وزیر تھے نا، وہ جتوئی صاحب، جو کہتے تھے کرپشن میں مساوات ہونی چاہیے، ہاں جی ہاں، قیوم جتوئی، آن دا ریکارڈ ہے وہ ٹھیک بات، ہے، صحیح ہے، پریس کانفرنس انہوں نے کی۔ جی ہاں، تو اس حکومت نے دعوے بہت کیے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے کہ ہم 90 روز میں کرپشن ختم کر دیں گے، ہمارے ہاں کرپشن نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم کرپشن کرتا ہے، جب یہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم ذمہ دار ہے۔ اور بجلی مہنگی ہو، وہ ابھی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جناب 8 روپے یونٹ مہنگی ہوئی تھی تو آپ نے کہا بل جلا دیں، تو اب 18 روپے مہنگی ہو گئی ہے تو کیا کریں، کھمبے گرا دیں۔ اصولی طور پر ریاست کا جو سربراہ ہے وہ ذمہ دار ہے، کوئی بچہ بھوک سے مر جائے ذمہ دار حکمران ہے، درست ہے، کسی کا علاج نہ ہو ذمہ دار حکمران ہے، کسی نے کھانا نہیں کھایا، کوئی سردیوں میں بغیر کمبل کے سو گیا، حکمران ذمہ دار ہے، لوگوں کی زندگیوں میں تنگی آ جائے حکمران ذمہ دار ہے۔ صحیح ہے، تو اب عمران خان صاحب آئینہ دیکھیں اور اس میں یہ دیکھیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ کیا ریاست مدینہ کے حکمران ایسا کرتے تھے، اور کیا ریاست مدینہ میں لوگوں کی حالت یہ تھی؟ صحیح ہے، یہ 2-4 سوال ہیں جو وہ شیشے کے سامنے بیٹھے ٹھیک ہے، اور شیشہ دیکھیں اور ساتھ اپنی پرانی تقریریں بھی لگا لیں۔ اپنی تقریروں کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج جو تقریر کی ہے انہوں نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کے دوران بہت ساری انہوں نے لمبی چوڑی گفتگو کی، لیکن ایک چھوٹا سا کلپ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے تیار کیا ہے، ناظرین ملاحظہ فرمائیے۔
खड़े हो रहे हैं। आज तक कहा है मनी ट्रेल, कहीं नहीं। एमनेस्टी हो तो अलीमा का एमनेस्टी बजट, आप खामोश। हमारा जीना खराब कर दे, हराम कर देता अगर हम ऐसे काम करते। कैसे आपने ये बर्दाश्त किया है? अलीम खान नैब के थ्रू बहुत सियासतदान खुद मनी लॉन्ड्रेड हो गया था, पैरा बुरा था। अब अच्छा हक कोई सवाल नहीं, उनका मनी ट्रेल कहाँ है? केस कहाँ है? जी, अलीम ख़ान साहब की मनी ट्रेल कहाँ है? और इन्होंने कहा कि हैरत अंगेज़ बात है कि अलीमा ख़ान की सिलाई मशीनों से आने वाली दौलत से न्यूयॉर्क में बिल्डिंग्स ख़रीदी गई, तो ये इतनी आमदन कहाँ से आई? बहुत सारे और भी सवालात उठाए उन्होंने। तो मज़हर बरला साहब, इसके अलावा भी जो इन्होंने कहा, पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, PIA में करप्शन, मालम जुबा में करप्शन, BRT में करप्शन, इनमें करप्शन हुई है या नहीं? आपका ख्याल क्या है? वैसे आप बाखबर साफ़ी हैं। नहीं, पहले सवाल ये है कि जो जायदाद न्यूयॉर्क में बनी उसका हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल सही। जब आप किसी की तरफ एक उंगली अली रज़ा अलवी साहब करते हैं ना, तो 4 अपनी तरफ होती हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। नेचुरल। आपने नवाज शरीफ से पूछा कि आपकी जायदाद कहाँ से बनी, शहबाज शरीफ से पूछा, आसिफ जरदारी से पूछा और लोगों से पूछा, तो आपको खुद भी हिसाब देना चाहिए। बिल्कुल सही। इंसाफ का तकाजा यही है। रियासत मदीना यही कहती है। ठीक है, रियासत मदीना के वाली ने भी यही कहा था। रियासत मदीना का यही असूल है सही कि आप भी हिसाब के लिए पेश हो जाएं, खुद पेश हो जाएं। ठीक है, और लोगों के सवाल करने से पहले आप जवाब दे दें कि जनाबे वाला मेरा तो ये इसलिए ये है हिसाब। तो आप अपना हिसाब ना दें और लोगों से हिसाब पूछें, ये गलत है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, उसने इमरान खान को क्वेश्चन मार्क नहीं बनाया, उसने इदारों को क्वेश्चन मार्क बनाया है कि नैब का जो इदारा है अलीम खान को तो छोड़ देता है, मालम जब्बा पे तो कुछ नहीं करता, BRT पे तो कुछ नहीं करता, हज स्कैंडल पे तो कुछ नहीं करता, PIA पे तो कुछ नहीं करता, तेल पर तो कुछ नहीं करता, चीनी पर तो कुछ नहीं करता, आटे पर तो कुछ नहीं करता। तो ये सवाल है नैब के लिए। वो खुद उन्होंने जो जुमले बोले, उन्होंने ये जुमले बोले बरलास साहब, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई हम पे इल्ज़ाम होता है तो हमारा तो इन लोगों ने जीना हराम कर देना, जीना हराम कर देते। अब ये नैब के लिए भी क्वेश्चन है, ऐसे ही अब ये FIA के लिए भी क्वेश्चन है, अब ये जो एंटी करप्शन के इदारे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन है। एक आप पता नहीं बिलावल भुट्टो ने जिक्र किया या नहीं, वो जो FBR में चंद चढ़ाया इसने, वो जो मूंछों वाला आया था शब्बर, जी हाँ, वो 16 अरब ही दे गया है रिफंड के नाम पे, लंबियाँ छुट्टियाँ जो चला गया था। ठीक है, हाँ जी, उसका भी जिक्र करे। और भी 16 अरब रुपए एक वो जनाब टैक्स माफ करके सरकार गए हैं। और वही बात मैं आपको बताऊं अली रज़ा अलवी साहब कि कुछ लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ठीक है, कि वो आए, उन्होंने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसी हुकूमत में इनके मशीरों ने उनसे पैसे मांग लिए। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा वो फलां मशीर है, वो कहता है $1,00,000 दे दे तो हम वज़ीर आज़म से मुलाकात करा देते हैं। मुलाकात के क्या बात है? ये उन्होंने मुझे ये बताया। वो नहीं, ये वही पुरानी बात है। जिस तरह जो अभी भी ये हो रहा है, मसलन किसी ने अगर शाहरुख के साथ चाय पीनी है शाम को, तो वो इतने $1,000 दे दे या इतना दे दे तो उसको अवेलेबल है। तो वही ये क्रिकेटर के तौर पे मिला रहे हैं, फिर पाकिस्तान को बचाने वाले के तौर पर नहीं, गुजारिश कि उसके साथ आपको चाय पिलाते हैं $1,00,000 दे दें। आपने वो जिक्र किया ना अजमल वज़ीर का और फिरदौस आशिक का, वो फिरदौस आशिक ने तो उस पे तो एक इल्ज़ाम लगा, उसकी कोई गुफ्तगू टेप नहीं हुई और वो साबित भी नहीं हो सका, बाद उस पे साबित भी नहीं हो सका। वो फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़ तो प्योरली एक साजिश हुई, वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए लोगों ने साजिश की, उसमें फिरदौस आशिक अवान के बकौल वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसमें इन्वॉल्व थे। उस साजिश में ये जो एहतसाब के लिए मशीर है शहजाद अकबर, जो ख़ुद मलक रियाज से मामला तय करते हैं, जी 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 जी, ठीक है, बिल्कुल, वो इन्वॉल्व थे। उन पर एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया जो उनके दौर में हुआ ही नहीं। इस पे बात करेंगे हम, इस पे बिल्कुल बात करेंगे हम। ये बिल्कुल फिरदौस आशिक अवान साहब पे जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो साबित नहीं हो सका, लेकिन और बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ाम हैं और उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन वो कैबिनेट में भी मौजूद हैं। ऐसा क्यों है? बातचीत का सिलसिला जारी, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی کڑوی کسیلی باتیں کیں, بڑے کرپشن کے الزامات لگائے, لیکن جاتے جاتے بڑے ہی پیارے سے دبے سے لہجے میں بڑی خوبصورت سی وہ بات کر گئے, پھر کندھا دے گئے. کہتے ہیں ہم -1 فارمولے کا حصہ نہیں بنیں گے, جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. اس طرح کی حرکتیں وہ آلریڈی پہلے بھی فرما چکے ہیں, صادق سنجرانی والے معاملے میں بھی, ایک اور معاملے میں بھی. تو یہ بولتے بہت ہیں, قوم کا وقت بڑا ضائع کرتے ہیں, 2-2 گھنٹے کے 3-3 گھنٹے کے خطاب کرتے ہیں اور آخر میں کندھا بھی دے جاتے ہیں. اچھا لیجیے جی, بلاول بھٹو زرداری نے اگر سیاست کرنی ہے تو انہیں بہت سے معاملات سے جان چھڑانا پڑے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی, تو انہی کے پیپلز پارٹی کے ایک ممبر نے بلاول بھٹو سے کہا بعد میں جب میٹنگ ختم ہو گئی چائے شائے پہ یا کھانے پہ, کہ سر وہ آپ کرپشن کے خلاف تو بڑی بات چیت کرتے ہیں, لیکن آپ کے دائیں بائیں تو کرپٹ بیٹھے ہوئے تھے, سارے چور تھے. صحیح ہے. تو بلاول بھٹو زرداری نے آگے سے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا بہت تو بیگیج اب اٹھانا پڑے گا, اب ان سب کو تو نہیں نکالا جا سکتا, اب کیا کیا جائے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب, قوم جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کو برداشت نہیں کرتی, آپ کو کرپٹ لوگوں سے جان چھڑانا پڑے گی. آپ جواب دیں نثار مورائی کا, دینا چاہیے. آپ جواب دیں عزیر بلوچ کا, آپ جواب دیں سندھ میں جو لوٹ مار ہوئی ہے اس کا. عزیر بلوچ تو آج مکر گیا ہے نا, عزیر بلوچ تو آج مکر گیا, اس نے کہا کہ میں نے بیان دیا ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ مجسٹریٹ کے سامنے وہ تو آگے بات بنے گی, لیکن اس نے آج یو ٹرن لیا ہے. اس نے کہا نہیں, لیکن بلاول بھٹو زرداری کو دیکھیے, نوجوان ہے, سیاست کرنا چاہتا ہے, ایک بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے, تو اس کو سیاست سے پہلے ان سے جان چھڑانا پڑے گی. بالکل. یہ جو کرپٹ ٹولہ ساتھ رکھا ہوا ہے, بلاول بھٹو نئے لوگوں کو لے آئیں, صاف ستھرے لوگوں کو لے آئیں, سیاست کریں. اور بلاول نے تو کرپشن نہیں کی, لیکن مسر برلاس اگر میں جان کی امان نہیں, بلاول کسی عہدے پر نہیں رہا. نہیں, میں اور بات اور کرنے لگوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بڑی خوبصورت ہے, ہونی چاہیے, کرپٹ لوگوں سے بلاول کو جان چھڑانی چاہیے, لیکن جو لوگ حکومتیں بناتے ہیں, گراتے ہیں, وہ ادھر سے کرپٹ اٹھا کے لانڈری میں دھو کے واشنگ مشین میں صاف کر کے ادھر بٹھا دیتے ہیں, ان کا بھی گزارا نہیں ہو رہا, انہی کرپٹوں کے ساتھ ہی چلا رہے ہیں وہ سارا نظام. تو یہ بیچارہ بلاول کہاں سے لے کے آئے؟ ایک اور داستان سن لیں. سنائیے نا. کہ حالت یہ ہے کہ ہمارے سارے سیاستدان بھی اور ہمارے میڈیا کے بھی کئی لوگ اور ہمارے کئی لبرلز جو ہیں فوج پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. بابا فوج کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, وہ کر رہی ہے. انٹرنل سیکورٹی ہے, وہ ماشاءاللہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے. ان کے 2 بندے غداری کے مرتکب پائے گئے. ایک لیفٹیننٹ جنرل جاوید تھا, اس کو انہوں نے 13 سال سزا دی. جو زیادہ جس کا سنگین جرم تھا بریگیڈیئر رضوان راجہ, اس کو سزائے موت دی. کیا ہمارے باقی محکمے اس طرح کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرے گا. تحفظ کرتے ہیں. میں نے پچھلے 3-4 دن پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ایک ڈی جی کو ملا ان کے محکمے کا بندہ, اس نے کہا جی وہ جو جعلی ڈگریوں والے ہیں تو ان کو فارغ کر دیں 2-4 لوگ. اس نے کہا اگر جعلی ڈگریوں والے فارغ کیے تو پورا ڈپارٹمنٹ ہی فارغ ہو جائے گا. اب سن لیں وزارت خارجہ کے قصے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے والد صاحب کی دور میں بھی ہوا اور میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوا. انہوں نے کیا کیا جی, اب انڈیا بنا ہے نا سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن, جی ہاں, تو وہ کس نے بنوایا؟ پاکستان نے. کیسے پاکستان نے بنایا؟ ایشیا پیسفک کی میٹنگ میں ملیحہ لودھی جو ان سب کی چہیتی ہے, اس نے انڈوس کیا کہ انڈیا کو سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بنایا جائے. پچھلے سال آپ کو یاد ہے کہ اچانک ملیحہ لودھی کو ہٹا دیا تھا. جی کیوں ہٹایا تھا؟ اس لیے کہ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر سے 1 دن پہلے انہوں نے یو این کی جو سب کمیٹی کا خفیہ مراسلہ تھا حافظ سعید کے بارے میں, وہ دشمن ملک کو دے دیا, افشا کر دیا. وہی چودھری شجاعت نے جو بات کی ہے, ان پر وقتداری کا مقدمہ چلانے کی بات کی گئی تھی, میں نے روکا ہے. اور سنیں, سکھوں نے ایک میٹنگ کرنا تھی وزیر اعظم پاکستان سے,
اور یہ ظاہر انڈیا کی بےزتی تھی، اور سکھوں نے بتانا تھا کہ کدھر کدھر ظلم کر رہا ہے انڈیا۔ ادھر کیا کیا، میٹنگ ہی کینسل کر دی سفیر صاحبہ نے، اس کے بعد وہ ہٹائی گئی اور پھر نواز شریف سے ملتی رہی کبھی لندن میں جا کے۔ تو کیوں نہیں ملیحہ لودھی سے کسی نے پوچھا؟ اچھا یہ محکمہ خود احتسابی کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا سن لیں، صحیح، ایک اور چیف آف پروٹوکول تھے نواز شریف کے دور میں، نواز شریف کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، کیا نام تھا ان کا، مسٹر ظہیر جنجوا، گریڈ 20 کا افسر۔ اس کو نواز شریف نے خوشامد وہ اتنی کرتا تھا کہ نواز شریف خوش ہو گیا، نواز شریف نے گریڈ 20 کے بندے کو گریڈ 22 کی پوسٹ پہ ماسکو میں ایمبیسڈر لگا دیا۔ ماسکو میں جب ایمبیسڈر لگایا تو چند مہینوں کے بعد ایک ڈپلومیٹک کیبل آ گئی پاکستان میں، یہ جو خفیہ خط ہوتا ہے نا اس کو وہ سفارتی زبان میں یہ بولتے ہیں۔ تو علی رضا علوی صاحب اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ ایک تو آپ کا سفیر جو ہے یہ کلبوں میں جاتا ہے اور گول گپاڑے کرتا ہے، چلو یہ بھی چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم روسی حیران تھے کہ جو پاکستان اور روس کے خفیہ معاملات ہیں وہ امریکہ تک کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پاکستان کا جو سفیر ہے اس کی بیگم امریکی شہری ہے، اور صرف امریکی شہری نہیں، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ملازم ہے۔ کیا کہنے۔ اچھا پھر انہوں نے کیا کیا، جو ہی وہ خفیہ خط آیا انہوں نے سفیر کو بلا لیا، سفیر کو بلا کے ادھر تو اس کی جگہ قاضی خلیل اللہ کو سفیر لگایا۔ قاضی خلیل اللہ کو جو اسلام آباد میں روس کا امبیسڈر تھا وہ ایسے ملا نامزد سفیر کو، تو اس نے کہا وہ قاضی صاحب آپ کی بیگم تو امریکی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں میری بیگم کا تعلق سندھ سے ہے۔ اب اتنی خوفناک رپورٹ کے بعد انہوں نے اس کو یورپین ڈیسک کا انچارج بنا دیا، اسی جنجوا کو۔ اور پھر کیا کیا، شاہ محمود قریشی صاحب اور مہربان ہو گئے، تو سائیں نے کیا کیا، سائیں نے ان کو یورپ کے ایک اہم ملک میں سفیر لگا دیا، کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی پوچھا بھی نہیں گیا۔ ایک اور سن لیں، ایک اور سفیر ہیں صاحبزادہ احمد خان، یہ بھی پروٹوکول افسر تھے نواز شریف کے، گریڈ 20 میں۔ ان کو گریڈ 22 میں برطانیہ میں ہائی کمشنر لگایا گیا۔ وہاں وہ میں اب ٹی وی پہ کیا کہوں، وہ میوہ شیعات اور جاوید شیخ کے فنکشن میں کیا کرتے رہے۔ پھر اس کا نوٹس لیا شاہ محمود قریشی نے، تو نوٹس کے دوران کیا ہوا پتہ علی رضا علوی صاحب؟ فرمائیے نا حضور۔ کہ جو سیکٹری خارجہ تھی نا تہمینہ جنجوا، انہوں نے واردات کی، پیٹی بند بھائی جو ہوا وہ وزیر اعظم کے پاس گئی نئے سفیروں کی لسٹ لے کر، تو صاحبزادہ احمد کو انہوں نے کہا کہ ان کو سر کیوبا میں سفیر لگا دیتے ہیں۔ اس نوٹس کی کوئی وہ نوٹس ملیا کھ نہ لیا بس۔ اور اس سے پہلے وہ جب ٹورنٹو میں کونسل جنرل تھے نا صاحبزادہ احمد صاحب، وہاں بھی انہوں نے کئی چاند چڑھائے تھے، میں اب ٹی وی پہ وہ نہیں کہہ سکتا۔ اب تو کوئی کم از کم 14 سفیر ایسے ہیں جن کی بیگمات غیر ملکی ہیں، مجھے بتائیں وہ ہمارے ملک کے وفادار ہیں یا کسی اور کے؟ یہ تو پھر بالکل جب بھی آپ سعودی عرب جائیں، آپ دبئی جائیں، آپ انگلینڈ جائیں، امریکہ جائیں، کہیں بھی علی رضا علوی صاحب پاکستانی کمیونٹی سے یہ ملتے نہیں سفیر، بالکل نہیں وہاں یہ ملتے۔ کیا کرتے ہیں، اپنے بزنس سیٹ کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو سیٹ کرتے ایکسیس ہیں، نہیں دیتے لوگوں کو، لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے۔ بالکل پاکستان کا سفیر پاکستانیوں سے ملنا توہین سمجھتا ہے۔ ایسے ہی۔ لیکن میں پھر واپس اپنے موضوع کی طرف اب آؤں گا، اپنے پوری تو ڈیٹیل ادارے خود احتسابی کریں۔ ہاں، اگر پی آئی اے نے خود احتسابی کی ہوتی تو پی آئی اے کا یہ حال نہ یہ ہوتا۔ نیب پہ اس لیے زور پڑ رہا ہے نا، سارا پریشر ادھر چلا جاتا ہے، تو نئی عدالتیں بنائیں، اسی یہ کریں لیے وہ تو کریں۔ وہ اتنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا نا 120-30 عدالتیں بنا دو جی ہاں، تاکہ یہ مقدمے حل ہوں۔ مقدمے حل ہو جائیں۔ نیب پہ پریشر اس لیے پڑتا ہے، اینٹی کرپشن پہ اس لیے پڑتا ہے، ایف آئی اے پہ اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ جال سازیاں کرتے ہیں اور جال سازی پہ سزا نہیں ہوتی۔ علی رضا علوی صاحب سیاستدانوں کی کرپشن پہ آپ چلے جاتے ہیں، یہ جو چور بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریٹ، سب یہ جو افسران، سب ایک دوسرے کو بچاتے ہیں بہت زیادہ، ان کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوتی؟ تعلقداریاں اور وفاداریاں اور سارا کچھ، اور کوئی ان کو پوچھنے والا ان نہیں کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے پورے محکمے برباد کیے۔ تو سارے ایک دوسرے کے پیٹی یار یہی پی آئی اے تھا، یہی پی آئی اے تھا۔
امریکن صدر جانسن اس میں آتا تھا، صدر کینیڈی کی بیوی آتی تھی، اور یہ ایئر لائن تھی جس کی تعریف دنیا کرتی تھی، دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن تھی، ایشیا میں نمبر 1 تھی. اب بیڑا غرق کر دیا ہے. بیڑا غرق کر دیا. اسی طرح باقی ڈپارٹمنٹس کا جو بیڑا جو غرق بھی ہوا. وہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے بھی لوٹا ہے جی، پی آئی اے میں جو بھی تھے، جس ادارے کے تھے، جس سیاست کے تھے، جس شعبے کے تھے، جس پارٹی کے تھے، ان کے گردن پہ پاؤں دبان رکھنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور باقی بھی اداروں میں بھی. جی ایک جملہ کہوں گا، کسی بھی کرپٹ آدمی کا تعلق خواہ جماعت اسلامی سے ہو، خواہ جے یو آئی سے ہو، خواہ پیپلز پارٹی سے ہو، نون سے ہو، کاف سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، یا کسی سے بھی ہو، کسی ادارے سے بھی ہو، کرپٹ آدمی کو سزا ملنی چاہیے. اگر وہ مر گیا ہے تو اس کی قبر پہ درے مارنے چاہیے. انہوں نے اس ملک کو، یہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پر بنا، جس کے لیے ہزاروں لوگوں نے جانیں دیں، انہوں نے مذاق کیا اس ملک کے ساتھ. یہ چور چکے ادھر آ کے بیٹھ گئے، یہ لٹیرے، ان کی قبروں پہ درے مارنے چاہیے، اور جو زندہ ہیں ان کو زندہ درگور کر دینا چاہیے. جی بالکل صحیح ہے. یہ جو زندہ ہیں انہیں زندہ درگور کرنا چاہیے، اور جنہوں نے لوٹ مار کی ہے اور قبروں میں پہنچ گئے ہیں ان کی قبروں پہ بھی درے مارنے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں پر ابھی بھی کرپشن کے الزامات ہیں، وہ ابھی بھی حکومت کر رہے ہیں، ان کی اخلاقی پوزیشن کیا ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ مورل جسٹیفیکیشنز کی بات ہو رہی تھی. موجودہ حکومت کی جو دیواریں ہیں، وہ جو بنیادیں ہیں، وہ اس بات پہ کھڑی ہیں کہ یہ ایک ایماندار حکومت ہے، یہ کرپٹ لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئی ہے، یہ لوٹی ہوئی دولت کو واپس لینے کے لیے آئی ہے، یہ کرپٹ لوگوں کا گلا دبانے کے لیے آئی ہے. لیکن بدقسمتی سے حالیہ دنوں میں اوپر نیچے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں. مثلا ایک بار کے صدر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ انہیں جب 10 لاکھ روپے کا چیک دیا گیا تو محترمہ زرتاج گل کے شوہر جو ہیں، انہوں نے ایک تو چیک دیتے ہوئے بھی ساتھ تصویر بنائی، پھر مبینہ طور پر ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ واپس آئے، باہر آئے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں سے اتنے % میرا ہے. تو ان صاحب نے کہا کہ جناب یہ آپ کا ہے، تو کیسے آپ کا ہے، یہ تو بار کا ہے، اور بار کا پیسہ 500 روپے سے زیادہ تو میں اور میرا سیکٹری بھی نہیں خرچ کر سکتے. اس سے اوپر اگر جانا ہو تو پھر ہمیں اپنی باڈی سے منظوری لینا پڑتی ہے، تو ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر اگر ایسا ہے تو پھر یہ چیک کیش کرا کے دکھانا. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد چیک کیش نہیں ہوا. پھر یہ بھی خبر آئی کہ زرتاج گل صاحبہ مبینہ طور پر جب اپنے علاقے میں گئی ہیں تو ان کا بہت برے طریقے سے استقبال کیا گیا، اور ایک ایسی جگہ جہاں انہوں نے بنیاد رکھی تھی، جہاں انہوں نے جس کی اوپننگ کی تھی، اس کے اوپر جوتوں کا ہار پہنایا گیا اس جگہ پر. پھر ایک اور خبر آئی کہ مراد سعید جو بہت زیادہ وضاحت سے گفتگو کرتے ہیں، جو بہت زیادہ ایمانداری کی باتیں کرتے ہیں، آج بھی بڑی اچھی باتیں، خوبصورت باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں کیونکہ دل سے بولتے ہیں، محنت کرتے ہیں خاصی. تو ان کے اوپر بھی ایک بات آئی کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے. وہ خود اس معاملے پر گئے، انہوں نے رجوع کیا ہائی کورٹ سے. تو ہائی کورٹ میں پشاور یونیورسٹی نے جو ریکارڈ پیش کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جناب مراد سعید 3 پرچوں میں فیل ہیں ہمارے ریکارڈ کے مطابق، اور انہوں نے جو ڈگری پریزنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی جعلی ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جناب مظہر برلاس صاحب کہ یہ 2 ابھی واقعات، یہ پچھلے ہفتے کے 2-3 واقعات ہیں، اور 2 اہم وزراء کے واقعات ہیں جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اجمل وزیر کی آڈیو آئی، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا سچی ہے جھوٹی ہے، فرانزک ہوگا، پتہ چلے گا. اس کے خلاف فوری ایکشن ہوا، ہمیں پتہ چلا، وزیر اعظم کو جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے ایکشن لیا، سی ایم اس کو KPK کو کہا فارغ کرو، فارغ ہو گئے. یہ جو 2 لوگ ہیں ان کے خلاف بھی ویڈیوز آ چکی ہیں. ایک ویڈیو آ چکی ہے ایک بار کے صدر کی، ایک چھوٹے موٹا آدمی کی، ان نون بندے کی نہیں آئی، کمیشن مانگا گیا. اور یہ ایک بات اگر ایک میں مانگا گیا تو اس کا مطلب ہے پہلے بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے. بات یہ ہے تو اس پہ بھی کہ ایک تو یہ ویڈیو جو ہے، یہ جو زرتاج گل کے خامد کی ہے، اس پہ نیب کو ایکشن لینا چاہیے، FIO کو ایکشن لینا چاہیے، اینٹی کرپشن کو ایکشن لینا چاہیے. جو مراد سعید والا معاملہ ہے اس پر ایکشن لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو،
اور اسپیکر کو بھی الیکشن لینا چاہیے اور عدالت کو بھی ایکشن لینا چاہیے، چونکہ جب یہ خود گئے ہیں ہائی کورٹ میں تو پشاور یونیورسٹی نے بتا دیا ہے ایویڈنس یہ کہ 3 پیپروں میں فیل ہے پیپر۔ اسی طرح جو معلم جبہ کیس ہے یا بی آر ٹی کیس ہے یا اور جو اسکینڈل سامنے آئے ہیں یا جو ایف بی آر کا اسکینڈل آیا ہے، اس پہ میں جو گزارش آپ کو پہلے سے کر رہا ہوں نا کہ اداروں کو ایکشن لینا چاہیے، ادارے ایکشن نہیں لیں گے تو بھائی اب اجمل وزیر کو تو نکال دیا عمران خان صاحب نے، تو مراد سعید کو کیوں نہیں نکالا؟ یہی سوال ہے کہ اس کو مراد سعید کو یا زرتاج گل کو کیوں نہیں نکالتے؟ اب وہ تو ایک عدالتی طور پہ چیزیں ثابت ہو اپوزیشن گئی نے تو بلین ٹری میں بھی کرپشن کی باتیں کی ہیں، پنجاب میں کرپشن کی بہت باتیں ہوتی ہیں، کیا پنجاب میں کوئی ایکشن ہوا؟ یہی بات بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے نا۔ ایسا ہی ہے۔ اب ایک حکومتی حمایت کرنے والے اینکر نے پروگرام میں کسی میں کہا کہ ایک وفاقی وزیر نے بتایا کہ 30 کروڑ روپیہ لے کے ایک ڈی سی او لگایا گیا ہے، وہ کس نے لیا 30 کروڑ؟ اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اور 30 کروڑ لے کے ڈی سی او لگایا گیا تو وہ ڈی سی اے کتنی انت مچائے گا وہاں جا تو کے؟ یہ گزارش یہ ہے نا کہ جب تک ہمارے ادارے ایکٹیو نہیں ہوں گے اور ہماری عدالتوں کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، آپ انصاف دیں گے تو معاشرہ ٹھیک چلے گا، آپ انصاف میں لعت و لال کا مظاہرہ کریں گے تو معاشرہ ٹھیک نہیں رہے گا، گڑبڑ ہوگی۔ تو یہ گڑبڑ اسی لیے ہے، ایک تو ہمارا قانون ایسا ہے کہ لوگ ادھر سے نہیں ادھر سے کہیں نہ کہیں سے رستہ بنا لیتے ہیں، یہ رستے بند کرنے چاہیے۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ ملکوں نے رستے بند کیے ہیں، کیا چین نے رستے بند نہیں کیے؟ تو اس لیے تو وہاں سکھ ہے نا، کیا ایران نے رستے بند نہیں کیے؟ لوگ تبھی تو مطمئن ہیں اپنی حکومتوں سے۔ تو رستے بند کرتے ہیں لوگ۔ ہمارے ہاں کرپشن کے رستے کھلے ہیں تحفظ کے لیے، ادھر سے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، لوگ قبضہ کرتے ہیں ساتھ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ ہمارے اداروں کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور ہماری عدالتوں کو بھی انصاف کی طرف جانا ہوگا۔ پرابلم یہ ہے مظہر برلاس صاحب، ظاہر ہے ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں گورنمنٹ سے کیا پرابلم ہے کوئی ذاتی طور پہ، اللہ معافی دے ہمارا انہوں نے کیا نقصان کیا، لیکن تکلیف یہ ہوئی بطور پاکستانی شہری جو امید تھی کہ ماضی کے کرپٹ لوگوں کو سزائیں ملیں گی اور یہ لوگ اچھے طریقے سے کام کریں گے، وہ امید ٹوٹ گئی۔ وہ مسٹر کلین پہ بھی سن لیں، وہ شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہا جاتا نا مسٹر کلین، تو ملتان ہی کے ایم این اے احمد حسن ڈیہڑ جو ہے اس نے کیا الزام لگایا، پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے، اس نے کہا ملتان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کرپشن کبھی نہیں ہوئی، اور کرپشن کرنے والے کا نام ہے شاہ محمود قریشی۔ یہ ایک ایم این اے الزام لگا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا نا، آپ کہہ رہے ہیں۔ چلیں جی، جب ایم این اے کہہ رہے ہیں اور تو پھر حکومتی پارٹی کا ایم این اے ہمیں اگلے ایشو کی طرف بڑھنا ہے جی۔ آج کا دن جو ہے ایک بڑی عجیب اور تکلیف دہ یادگار کا دن ہے، لیکن ایک جذبے کا دن ہے کہ اتنا جذبہ تھا اس زمانے میں ڈوگرا راج کے خلاف کہ 22 نوجوانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے ایک اذان مکمل کی، ایک تحریک کی بنیاد رکھی، اور وہ تحریک آج تک چل رہی ہے، لیکن کشمیری ابھی تک آزاد نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا، یہ جو لوگ شہید ہوئے، میرا یقین ہے کہ شہدائے بدر بھی ان سے پیار کرتے ہیں، واہ، شہدائے کربلا بھی ان سے پیار کرتے ہیں، کوئی شک ان کا بڑا رتبہ ہے، بالکل صحیح۔ جنہوں نے اذان مکمل کی کفر کے راج میں۔ شہداء کربلا سے یاد آ گئی بات کہ جب دربار یزید میں اذان ہونے لگی تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تو نہیں ہم جیتے ہیں، کہ میرے نانا کی اذان ہو رہی ہے، میرے نانا کی آواز۔ بالکل کہا، تو وہیں سے تو درس ملا حوصلے کا، ہمت کا، عزم کا۔ واقعہ کربلا جو ہے وہ ایک درسگاہ ہے۔ کربلا نے تو ایک لکیر کھینچ دی ہے نا کہ ایک طرف ظلم ہے، دوسری طرف صبر ہے، ایک طرف جبر ہے، دوسری طرف عزم ہے، کوئی شک نہیں۔ ایک طرف خدا پہ یقین رکھنے والے 72 کھڑے ہیں اور دوسری طرف مردار کھانے والے، خدا پہ یقین نہ رکھنے والے بے شمار کھڑے ہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک درسگاہ ہے کہ سچ پہ قائم رہو خواہ آپ کی جان چلی جائے۔ تو ان کشمیری بھائیوں نے وہی کردار ادا کیا ہے، سچ پہ رہ کے
انہوں نے کربلا کی سنت کی پیروی کی ہے، بالکل صحیح. اور انہوں نے ڈوگرا راج کو تسلیم نہیں کیا. آج بھی جو کشمیری بہن بھائی قربانیاں دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ حق سچ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اور آج جو مسلمان حکمران چپ ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیے ایک نئی تحریک یہ جو انسانی حقوق کا ڈرامہ ہے سارا، یار یہ اس امریکہ کو یا مغربی ملکوں کو نہ کشمیر میں انسانی حقوق نظر آتے ہیں، نہ فلسطین میں نظر آتے ہیں، نہ شام میں نظر آتے ہیں، نہ برما میں نظر آتے ہیں. یہ سارا ڈرامہ ہے. اب 1 جنوری 1948 کو ایک مسئلہ جب سلامتی کونسل میں جو گیا ہے، آج 13 جولائی 2020 میں بھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے. حال ہی نہیں ہوا. حد نہیں ہو گئی. تو جو بھائی وہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے نا، اگر کرسچنز کا مسئلہ ہوتا تو حل ہو جاتا، کسی اور کا ہوتا تو حل ہو جاتا. میں جو اس دن بھی آپ سے عرض کر رہا تھا علوی صاحب کہ مسلمان حکمران بزدل ہیں. وہ یار اسلام جو ہے وہ جہاد کا حکم دیتا ہے، ایسے ہی تلوار کا حکم دیتا ہے. انہوں نے یہ عرب جو ہمارے شہزادے ہیں، دولت ان کے پاس آ گئی، انہوں نے کوئی اسلحے کے لیے کام کیا، کوئی تلوار کے لیے کام کیا، کوئی جہاد کے لیے کام کیا؟ کچھ نہیں. ٹھیک ہے، میں جی کار سونے دی بنا لی تو میں محل سونے دا بنا لیا. یہ کوئی کام ہے؟ یہ مسلمانوں کے کام ہی نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. مسلمان کا کام ہے کہ اگر مظلوم کی آواز جہاں بھی آئے دنیا میں، اور یہ جو اقلیتوں کے حقوق اور فلانا ہے نا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ دین آخر ہے. آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں، قبول نہیں کرتے تو گردنیں اڑا دیں. یہی کام ہے اسلام. اور کیا کہتا ہے اسلام؟ تو جہاد کا درس دیتا ہے، رغبت دیتا ہے جہاد کی. بالکل صحیح جی. اسلام جو ہے وہ تو مظہر اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ یقیناً جہاد کا درس دیتا ہے، اور یہ اس بات کی قطعی طور پر اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کی امت مسلمہ جو ہے اس طرح اذیتوں کا شکار ہو، اس طرح تکلیفوں کا شکار ہو، اور آپ خاموشی سے مزے لیتے رہیں اور اپنی تجارت کے چکر میں، اپنے مفادات کے چکر میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں. ناظرین آج اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.